بہت بہت شکریہ. یہیں سے کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. میرا نام فرقان ہے راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے آن لائن نکاح کیا، مطلب کال پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے 2 وٹنس بھی ہیں ہمارے پاس، تو یہ کیا نکاح ہو جاتا ہے قانونی طور پہ یا نہیں ہوتا؟ بہت اہم سوال ہے. جی فرقان بہت شکریہ آپ کا. نکاح رجسٹر کروانا ضروری ہے کیونکہ لا آف دا لینڈ نے چیزوں کو ریگولرائز کرنا ہے سوسائٹی کے لیے. نکاح کا رجسٹر کروانا ضروری ہے. اگر ہوا ہے تو باقاعدہ طور پہ اس کو پھر آپ رجسٹر کروائیں. اور گواہ کی موجودگی میں ہوا ہے تو پھر گواہ کی موجودگی میں ویلڈ ہے. بالکل. میں آپ سے خود یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک سنا تھا کہ ایک بحث آئی تھی کہ جو ٹیلی فونک نکاح ہے یہ مؤثر نہیں ہوتا، تو اس میں شریعت کیا ویسے؟ شرعاً جو ہے نکاح کے انعقاد کے لیے جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ گواہ ضروری ہیں. اب جہاں پہ مجلس نکاح منعقد ہے وہاں پہ تو جو گواہ ہوں گے وہ ہوں گے اس کے کہ آپ جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے ان کے سامنے. لیکن اگر لڑکا وہاں میں دونوں میں سے کوئی ایک وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا جو وکیل ہے وہ وہاں پہ پیش ہو سکتا ہے. لیکن اس شخص نے اس بندے کو اپنا وکیل جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، اس بات کے بھی 2 گواہ چاہیے. ٹھیک ہے، 2 گواہ اس بات کے ہوں گے کہ یہ ان کا وکیل ہے. فارم میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے نکاح فارم میں. اور ایسے ہی جو ہے وہ وہاں پہ جہاں مجلس نکاح منعقد ہے وہاں پہ جو ہے وہ 2 گواہ اس بات کے موجود ہوں گے کہ ان کے سامنے نکاح ہو رہا ہے، اور ان کا وکیل جو ہے لڑکا یا لڑکی سے جو وہاں نہیں ہوگا ان کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے اور یہ نکاح اس طرح قائم ہوتا ہے. ٹیلی فون پہ تو چلے ہے، لیکن انہوں نے بات کی تھی کہ آن لائن ویڈیو کال. آئی تھنک ویڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو وکیل بنانا پڑے گا کسی کو جو وہاں مجلس میں موجود ہوگا اور اس کی وکالت کی کہ واقعی آپ نے سے وکیل بنایا. 2 گواہ چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. امرت میرا آپ سے کویسچن ہے، جب بات کرتے ہیں بچوں کی، تو اگر تو بیٹی ہے اور وہ ماں کے پاس چلی گئی آفٹر ڈیورس، تو کیا وہ عورت دوسری شادی کر سکتی؟ کیونکہ اگر بیٹی ہے تو دوسری شادی کرے گی تو کیا رولز آتے ہیں، اور اگر بیٹا ہے تو دوسری شادی کرے گی تو کیسے رولز اپلائی ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو جیسے ابھی سر نے بتایا کہ ایج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو کیونکہ ہم لوگوں نے ایک اس طرح کی سچویشن دیکھی تھی اور اس میں بچے بہت ٹینڈر ایج کے تھے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ ہسبینڈ نے بھی دوسری شادی کی ہوئی تھی اور وائف نے بھی دوسری شادی کی ہوئی تھی. اور ایک بیٹا تھا دیٹ واز آئی گیس اباؤٹ 5 ایئرز اولڈ، اور بیٹی بھی 3 سال کی تھی. تو ٹیکنیکلی کیونکہ یہ بہت ایک ٹینڈر ایج ہے اور آپ کا وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ زیادہ انکلائن ٹورڈز یور مدر ہوتے ہو، تو ظاہری سی بات ہے اس سچویشن میں یہ تھا. لیکن اس میں اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز آتے ہیں کہ جس انسان سے آپ نے شادی کی ہے وہ انسان کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ ساری سچویشن بھی میٹر کرتی ہے. بیٹی کے معاملے میں تو اسپیشلی، اور ایون بیٹے کا بھی اگر معاملہ ہو. اور لائک وائز اگر کیونکہ یہاں پہ ہسبینڈ نے بھی دوسری شادی کی ہوئی تھی تو پھر ظاہری سی بات ہے اس سچویشن میں ان کی بھی کیریکٹرسٹکس میٹر کرتے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی فیملی کتنی اس معاملے میں سپورٹیو ہے. اگر مثال کے طور پہ دادا ہے یا دادی ہے، نانا یا نانی ہے، اب ظاہری سی بات ہے اگر پہلے وہ میاں بیوی ایک ٹائم پہ تو اکٹھے تھے نا، تو آئی ایم شیور اس طرح کے فیکٹرز ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے ہی ان کی ظاہری سی بات ہے ڈیورس ہوئی ہے. وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ان کی ڈیورس ہوئی تھی؟ کیا وہ ہسبینڈ کی کوئی ایسی حرکتیں تھیں یا بیوی کی ایسی نامعقول حرکتیں تھیں جو دونوں کے پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں بالکل ہوگا، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہ بتائیں جب بیٹی کی بات آتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کو ریوائز کر کے بتائیں آڈینس کو، کہ اگر تو عورت نے دوسری شادی کی ہے اور بیٹی کل کو جوان بھی ہوگی، اوبیسلی 10 11 12 13 شی ول گرو اپ، تو ایسے میں جو ستیلا باپ ہے وہ پھر اس بچی کا ستیلا باپ ہوگا، تو کیا وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ وہ باپ کا وہ والا درجہ مل سکتا ہے؟ قانونی رائٹس کیا کہتے ہیں، قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں قانونی رائٹس پہ تو اگر قانونی طور پہ اگر آپ بات کریں، ایک تو شرعی چیز آ جاتی ہے نا، تو میں سے جواب لیتی ہوں بالکل. اگر آپ قانونی طور پہ اس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں قانونی طور پہ ظاہری سی بات ہے وہ اس کے لائک ایک اسٹیپ فادر ہے، ٹھیک ہے، سوتیلا باپ ہے. تو سوتیلے باپ کی اپنے بچوں کے اوپر اگر تو وہ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان کی چیزیں ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے 1 2 سچویشنز میں دیکھا بھی ہے. لیکن ان پہ لاگو نہیں یہ بات کی جا سکتی کیونکہ وہ ان کے obviously اصل پیرنٹ نہیں ہیں. کورٹ کنسیڈر بھی یہی کرتی ہے بالکل کہ جو سگا باپ ہے اس کو وہ جوان بیٹی اس کو کسٹڈی دی جائے. آل رائٹ. شرعاً جو ہے وہ جو ستیلا باپ ہے نا اس کے لیے غیر محرم ہے، تو اس غیر محرم کے پاس جو ہے وہ رہنا اس کے لیے سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے. اس طرح کے ایشوز ہیں، پرابلم ہیں. تو یہ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیے اگر اس کے لیے الگ سے کوئی جگہ ایسے کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی گھر میں جہاں پہ اس کے والد کا جو ستیلا باپ ہے آنا جانا نہ ہو، تو ایسی صورت بن سکتی ہے. جبکہ اس صورت میں جب اس کا جو اصلی باپ ہے، جو اس کا سلبی باپ ہے،
وہ اس میں کوئی ایشوز ہوں، اس کا مطلب اس کا اپنے اخلاقیات بگڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ بات ہو رہی ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسی سیفٹی سیکورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ماں کو دیا جا اب سکتی اس ہے۔ میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ باپ نے کسٹڈی سگے باپ نے مانگی بھی ہے یا نہیں مانگی. بالکل. ان کیس اگر وہ کسٹڈی مانگتا ہی نہیں تو پھر تو وہ آٹومیٹکلی ماں کے پاس ہی رہے گی، اب جیسے بھی حالات ہوں. ٹھیک. اور ان کیس اگر وہ والد کسٹڈی اپنے سگا والد مانگتا ہے اپنے بچے کی تو پھر ڈیفینیٹلی کورٹ یہی کنسیڈر کرے گی کہ سگے باپ کو وہ بیٹی واپس obviously ایسی سرٹن سچویشن میں اگر بیوی جو ہے بالکل دوسری شادی کرتی ہے. ایسے جی ہی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم جی فرمائیے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو طیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کہیے. جی آئی ایم کرنٹلی میرڈ، لیکن ہماری جو میرج ہے اس کی سچویشن ابھی کوئی اتنی اچھی نہیں چل رہی، اینڈ دیر از سم ون ایلس جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میرا سوال سارے ایڈوکیٹ سے ہے کہ اس طلاق کے پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا اور میں کتنی دیر کے بعد نکاح کر سکتا ہوں. پلیز بہت بہت شکریہ آپ کا. دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں، کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں مرد کی دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے، اور نہ صرف بیوی کی اجازت ضروری ہے بلکہ یونین کونسل کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کو یونین کونسل میں اپلائی کرنا پڑے گا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، اجازت نامہ جسے آپ بولتے ہو. جب تک وہ اجازت نامہ نہیں ملتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. ان کیس اگر وہ بغیر اجازت نامے کے دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو 1 سال کی امپریزنمنٹ اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور یونین کونسل اس وجہ سے انہوں نے اندر داخل کیا ہے، جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، کہ بعض دفعہ بیوی سے ڈرا دھمکا کر بھی اجازت لے لی جاتی ہے. ٹھیک. تو یونین کونسل پھر باقاعدہ طور پہ آربیٹریشن کونسل قائم کرتی ہے جس میں دونوں طرف کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں. جی وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے دوسری شادی کی جا رہی ہے. آیا کہ اولاد کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے، یا آیا کہ کوئی اور ایسی وجہ جس کی وجہ سے دوسری شادی کی اجازت لی جا رہی ہے. یونین کونسل پھر اس کے بعد کنکلوڈ کرے گا، پھر سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. مفتی صاحب اس اچھا بارے اس میں 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 شریعت بالکل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ قانون صرف پنجاب میں ہے. پہلی بات تو یہ صوبائی قانون ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ہماری جو اسلامی نظرتی کونسل ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جو کہ ایک ہمارا آئینی ادارہ ہے، وہ اپنی رائے بھی دے چکی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر اسلامی ہے. شرعاً جو ہے آپ کو دوسری شادی کے لیے پہلے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت وہ تو کہتے ہیں 4 آپ کریں. جی اختیار دیا اسلام نے، قرآن نے اختیار دیا ہے، فن کی ہو ماتا بالکم من النساء مثنی لیکن وثلاث اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے بیلنس بھی کرنا ہے. جی بالکل. وہاں پہ اگلی اور جو اگر آپ آیت ہے وہ بیلنس یہ نہ ہے کر ان سکے تو اس خفتم کی کیا اللہ سزا ہے؟ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں خوف ہوگا تم ان کے درمیان جو ہے وہ عدل قائم نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر جو ہے وہ ایک کریں. میرا خیال ہے پاکستانی معاشرے میں سارے لوگ جو ہے نا اگلی والی بات میں فال کرتے ہیں، انصاف نہیں کر سکتے اس لیے سارے ایک ایک ہی کرتے ہیں. بہت کم ہیں جو ایسے کیس جو 2 3 یا 4 نہیں کرتے ہیں. پرسنٹیج تو ہے دوسری شادیوں کی بھی، لیکن وہ پرسنٹیج ہے جو بیلنس نہیں کر پاتی. یہی سے ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کرن ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں کرسچن ہوں، میں جس کو پسند کرتی ہوں، جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ مسلم ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرسچن ایز اے گرل میں اس سے شادی ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو نکاح کے میتھڈ ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے، تو مجھے کس میتھڈ کے تھرو نکاح کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی شریعت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کمنٹ کیجیے. شرعاً جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اگر مسلمان ہے اور لڑکی اہل کتاب سے ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے مذہب میں رہ کر بھی نکاح کرنا جائز ہے. اس کے اپوزٹ جائز نہیں ہے کہ لڑکی اگر مسلمان ہے، لڑکا جو ہے وہ اہل کتاب سے یا کسی اور مذہب سے ہے تو وہ جو ہے وہ خصوصاً اہل کتاب سے ہے تو وہ اس کو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا نکاح نہیں کر سکتی. زیب صاحب قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے، رجسٹر بھی سیم ہے، اسی طریقے سے ہوگا، اور وہی والے جو مسلم فیملی ایکٹ میں جو شادی کے لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے اور جو آرڈیننس میں بتایا گیا ہے جو اسی طرح لڑکے کا مذہب نہیں، وہ وہی والی بات آ جائے گی مفتی صاحب والی کہ لڑکا اگر غیر مسلم ہو تو پھر اجازت نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی ہے تو وہ کر سکتی ہے اور پروسیجر سیم اڈاپٹ کیا جائے گا. جب بچوں کی بات ہوتی ہے اور مینٹل کنڈیشن کی بات ہوتی ہے پیرنٹس کی، تو کیا ایسا بھی کوئی قانون ہے کہ اگر فادر کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی کسٹڈی مدر کو دے دی جائے، اگر مدر کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی کسٹڈی پکڑ کے فادر کو دے دی جائے؟ کوئی ایسا قانون ہے؟ جی بالکل. وہی کسٹڈی میں یہ جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسٹڈی میں بچے کی عمر سے لے کے معاشی حالات، اگر مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے مدر کی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پہ یہ مینٹل کنڈیشن بھی دیکھی جاتی ہے اور ان کے رویے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ بچے کی پرورش کر سکے. بعض دفعہ کافی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ہے اس کی وہ مینٹل کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ رہ سکے، وہ نقصان پہنچانے کا ڈر ہوتا ہے یا اسے اپنے آپ کا بھی ایون کہ نہیں پتہ ہوتا. تو ایسی صورت میں بچوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ پھر جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ ماں کو دے دی جاتی ہے بچوں کی حفاظت کے لیے.
کہ وہ اس کی سیفٹی ہم رہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے زید صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے قانون میں طلاق اور خلا کا کیا کنسیپٹ ہے؟ دیکھیے طلاق جو ہے وہ تو مرد کا رائٹ ہے. ٹھیک. مرد اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، لیکن ریزنز ہونی چاہیے. بلا وجہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے.